بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن کے نایاب اصولوں میں سے آج کا ہمارا اہم اصول اور سبق یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد را اور لام میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس پر صرف شد ڈال دیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ دو حرف ہیں، دو حرف را اور لام، ان میں سے کوئی بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو اس وقت ہم اس کے اوپر صرف شد ڈال دیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، اس کی مثال جیسے من رسول، اب من نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حرف را آ گیا تو اس وقت ہم نون ساکن پہ غنہ نہیں کریں گے بلکہ یہاں پر شد ڈال دیں گے، صرف من رسول پڑھیں گے تو غلط ہوگا۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ من رسول۔ اسی طرح تنوین کی مثال کہ تنوین کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس وقت ہم صرف شد ڈال دیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے اشتاتا لیروا، اصل میں تا کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے اندر تو ہمیشہ غنہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ان حروف میں سے را اور لام میں سے حرف لام آ گیا تو اس وقت ہم صرف شد ڈال دیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے پورے قرآن میں اگر کسی نے یہاں پر تنوین دیکھا اور تنوین کے بعد لام نظر آ گیا، اس نے پھر بھی غنہ کر دیا، جیسے یہاں مثال ہے اشتاتن لیروا، پڑھا تو غلط ہوگا۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اشتاتن لیروا، اس طریقے سے۔ تو یہ آج کا ہمارا اہم اصول اور سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے قرآن مقدس کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔